کیا آپ بھی رات کو سوتے وقت ہزاروں سوچوں میں پھنس جاتی ہیں؟ کیا دن میں ہنستی ہیں لیکن اندر سے تھکی ہوئی محسوس کرتی ہیں؟ کیا آپ ہر کسی کے لیے مضبوط بنتی ہیں مگر اپنے لیے نہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے والی ہوں جو کوئی کھل کر نہیں بتاتا۔ آج ہم بات کریں گے دماغی طور پر خود کو مضبوط آخر کیسے بنایا جائے، اوور تھنکنگ کو کیسے روکا جائے اور دل دماغ کو سکون میں کیسے دیا جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا، ورنہ آپ کو کہیں سے نہیں سمجھ آتی، کہیں سے آپ کو وہ بات کا پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور اس پہ تب ہی جا کے عمل کیا جا سکتا ہے، تب بھی ویڈیو کو پورا دیکھ کے ہی ہمیں پتہ چلنا ہے کہ کمزور ہم کس طرح ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کس طرح بنانا ہے اور اپنی سوچوں سے باہر کس طرح آنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تب بھی ہم اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اپنی سوچوں سے باہر نکل سکتے ہیں، اور ایسے ہی ہم جیسے دکھتے ہیں ویسے ہی اندر سے نظر آ سکتے ہیں۔ مطلب کہ آپ سارا دن ہنستی ہیں، خوش رہتی ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ اندر سے آپ کو سکون ہی نہیں ہے، اندر سے آپ کی وہی سوچ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوچ کو حقیقت نہ سمجھیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو سوچ آتی ہے نا تو اس کو ہم سچ مان لیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، اب میرے پاس تو یہ نہیں ہے، اب میں یہ کروں گی تو وہ ہو جائے گا۔ اس کو حقیقت میں نہیں سمجھنا۔ یاد رکھیں، ہر سوچ حقیقت نہیں ہوتی۔ جب بھی منفی خیال آئے تو خود سے کہیں یہ صرف ایک سوچ ہے، فیصلہ نہیں۔ یہ جملہ آہستہ آہستہ دماغ کو آزاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بھی آپ ایک بات سوچتی ہیں تو اس کو آپ مائنڈ میں رکھ لیتی ہیں تو اسی پہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا آپ جب تک کریں گی نا، آپ اپنے سوچوں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ آپ کو اگر کوئی سوچ آتی بھی ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بیزی رکھنا ہے اور اس بارے میں اچھا سوچنا ہے۔ دوسری بڑی بات کیا ہے؟ سوچنے کا وقت مقرر کریں۔ دن بھر سوچتے رہنا دماغ کو بیمار کر دیتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ روزانہ آپ صرف 10 منٹ دیں سوچنے کے لیے۔ جب اس کے علاوہ سوچ آئے تو خود سے کہیں ابھی نہیں، اس کا وقت بعد میں ہے۔ یہ طریقہ دماغ کو کنٹرول سکھاتا ہے۔ تو جب بھی آپ نے سوچنا ہے تو آپ نے ایک ٹائم رکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم سونے لگتے ہیں تو ہمیں اکثر پتہ نہیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کی سوچ ہوتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ رات کو سوتے وقت سوئیں، آپ کو کوئی بھی بات یاد آئے جو آپ کے مائنڈ سے نہیں نکل رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، تسبیح نکالنی ہے اور آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کے آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے۔ تیسری بڑی بات کیا ہے؟ جسم کو حرکت دیں۔ جب دماغ زیادہ سوچتا ہے تو جسم ساکت ہو جاتا ہے۔ ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا ہے، ایک ہی جگہ پہ لیٹ کے ایک ہی بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنا، اس کو نہ نکالنا، اس بات کے اوپر اس کو حاوی کر لینا، ایک ہی بات بار بار سوچنا، یہ آپ کو بھی کمزور بنا دیتا ہے، آپ کے دماغ کو بھی، اور یہیں سے آپ کا جسم جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مردہ ہوتا ہے۔ تو اس کا سادہ سا حل ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 10 منٹ صبح واک کرنی ہے، 10 منٹ شام کو واک کرنی ہے، ریلیکس ہو کے۔ آپ نے کوئی بات سوچے بنا، آپ نے ریلیکس ہو کے آپ نے واک کرنی ہے، یا کوئی بھی تھوڑا بہت گھر کا معمولی کام جو ہوتا ہے آپ نے ادھر اپنا دھیان بٹانا ہے اور وہ کرنا ہے۔ جسم کی حرکت سے دماغ خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ بات نمبر 4 جو سب سے اہم ہے، سب کچھ دل میں مت رکھیں، لکھ دیں۔ اپنے لیے کچھ ایسی ڈائری بنائیں، ایسا موقع دیکھیں جو بھی آپ کو ستا رہا ہو، جس سے آپ کو اذیت مل رہی ہو، جو بھی آپ کے مائنڈ سے نہیں نکل رہا، اور وہ بات آپ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی، تو آپ کیا کریں؟ اپنے لیے لکھیں، لکھ کے رکھ دیں، اپنا بوجھ ہلکا کر لیں۔ جو بات دل میں دب جاتی ہے وہی بعد میں ذہنی بوجھ بن جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آج کس بات نے پریشان کیا، آج کیا اچھا ہوا، آج کیا برا ہوا، یہ سب لکھ دیں۔ کاغذ آپ کو خاموش دوست ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے کوئی بات نہیں شیئر کر سکتے، اپنے گھر میں سے بھی اور باہر میں بھی آپ کا کوئی دوست نہیں ہوتا، آپ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، دل میں بات نہ رکھیں۔ جب انسان دل میں بات رکھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ڈائری بنائیں، اس میں اپنے سارے دن کا آغاز جیسے ہوا ہے، اختتام کیسے ہوا ہے، وہ سارا لکھ دیں۔ جس بات سے آپ کو خوشی ملی ہے وہ بھی آپ لکھ دیں، جس بات سے آپ کو دکھ ملا ہے وہ بھی آپ رائٹ کر دیں۔ اور ویسے بھی آج کے دور میں کسی کو اپنی بات شیئر نہیں کرنی چاہیے، وہ چاہے سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو،
کوئی بھی رشتے میں ہو، چاہے کوئی اچھی فرینڈ ہو، کسی کو بھی شیئر اپنے دل کی بات نہ کریں، کیونکہ بات سے بتنگڑ بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو بات اپنے دل میں ہے وہ اپنے لیے ایک پرائیویٹ جو ڈائری ہوتی ہے اس میں ساری بات لکھ دیں۔ ڈائری آپ کا خاموش دوست ہوتا ہے، اور اس سے اچھا دوست میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ بس آپ چپکے سے جو آپ کے دل میں ہے وہ لکھتے جائیں، اور آپ کا جو دل کا بوجھ ہے وہ بھی ہلکا ہوتا جائے گا۔ 5ویں بات، خود سے سخت لہجہ چھوڑ دیں۔ ہم سب سے زیادہ ظلم خود پر کرتے ہیں۔ خود سے کہنا شروع کریں، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، مجھے ہر وقت مضبوط رہنے کی ضرورت نہیں، میں ناکام نہیں، سیکھ رہی ہوں۔ یہ الفاظ کمزور نہیں، یہ شفا ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، کسی دوسرے نے آپ کو مضبوط نہیں بنانا، آپ نے خود کو ہی مضبوط بنانا ہے، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی باڈی کو۔ تو آپ نے اپنے لیے فیصلہ خود چننا ہے کہ آپ نقصان اٹھانا چاہتی ہیں یا فائدہ۔ تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، تب جا کے دنیا کو آپ نے سمجھنا ہے، تب جا کے دنیا میں آپ نے مضبوط بننا ہے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ 6ٹھی بات کون سی ہے؟ اللہ پر بوجھ ڈال دیں۔ ہر مسئلہ اکیلے اٹھانا ضروری نہیں۔ روز صرف 5 منٹ دل سے دعا، شکر کے چند الفاظ یا خاموشی میں اللہ کو یاد کریں۔ جب آپ اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتی ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ بس اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کو اپنا دوست رکھیں، اللہ سے ہی اپنی ہر بات کریں، اللہ سے ہی مدد مانگیں، دعائیں کریں، اپنے لیے، لوگوں کے لیے دعائیں کریں، اور یہ کہیں کہ یا اللہ جو بھی میرے دل پہ بوجھ ہے وہ ختم کر دے، جو بھی مجھے پریشانی ہے وہ ختم کر دے، جو بھی مجھے نیند نہیں آنے دیتی بات وہ میرے دماغ سے نکال دے۔ تو پھر آپ دیکھنا، یاد رکھیں مضبوط عورت وہ نہیں جو کبھی روئے نہیں، مضبوط عورت وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی خود کو سنبھال لے۔ آپ روتی ہیں، ٹھیک ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ عورت سب سے مضبوط عورت ہوتی ہے جو ایک دفعہ ٹوٹ کے پھر مضبوط بنتی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مضبوط انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو یہ ایک امتحان میں ڈالا ہے، ایک دفعہ آپ نے رونا ضرور ہوتا ہے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس وجہ سے امتحان لیتا ہے تاکہ میری بندی، میرا بندہ مضبوط ہو جائے دنیا کے لیے، دنیا میں رہنے کے قابل ہو جائے۔ تو ایک دفعہ دکھ ضرور ہوتا ہے، ملتا ہے۔ اللہ پاک دکھ اسی انسان کو دیتا ہے جو اس کے بہت قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مضبوط جس کو اللہ بنانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو انسان اپنے فیصلے، اپنے کام، اپنی مصیبتیں، مشکلات جو بھی ہے وہ اللہ پہ جب چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ اس کا سہارا بنتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کو ہی اپنا سہارا بنانا چاہیے، اللہ کو ہی اپنی بات دل کی بتانی چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، لیکن ایک دفعہ اللہ کو پکار کے دیکھیں، اللہ سے مدد مانگ کے تو دیکھیں کہ یا اللہ میں آپ کی بنتی ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، اس مشکل میں ہوں، مجھے اس مشکل سے نکالیں، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو بس دیکھیے گا اللہ پاس ہے، اللہ آپ کے دل میں ہے، تو آپ ہر مشکل سے نکل جائیں گے۔ بس ایک دعائیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو لے جاتی ہیں، نکالتی ہیں پریشانیوں سے۔ تو جب تک آپ نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنانا، دنیا کے سامنے آپ نے رونا ہے، دنیا کے سامنے گڑ گڑانا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، مجھے اس بات کی پریشانی ہے، دنیا نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ انہوں نے اس ٹائم تو وہ چپ ہو جائیں گے، لیکن بعد میں وہ سائڈ پہ ہو کے نا وہ مسکرائیں گے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں یہ چل رہا ہے۔ تو پلیز آپ ایسی دنیا سے بچیں، تو آپ اپنے سارے جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیں کام۔